تربیت اولاد تربیت اولاد میں کیا ہماری توجہ اپنی اولاد کی جانب اس انداز سے ہے جیسا کہ آپ نے ابھی بات فرمائی کہ کن صحبتوں میں ہیں ہمارے بچے، ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں کہاں جا رہے ہیں، کن دوستوں سے مل رہے ہیں، کن صحبتوں کو اختیار کر رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ تو اولاد کی ایکٹیویٹیز پر نگاہ رکھنا یہ کتنا ضروری ہے، اور ڈاکٹر صاحب اس کے لیے خود یعنی بجائے خود والدین کی تربیت کتنی ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اچھی کمپنی میں رکھیں، ہفتے میں کم از کم ایک بار روزانہ ہی اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، قرآن کی محفل ہو اس میں جائیں، لیکن کم از کم ہفتے میں ایک بار جو محلے میں علاقے میں درس قرآن ہو رہے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر جگہ اہل علم موجود ہوتے ہیں، تو ان محفلوں میں اگر والدین خود جایا کریں، اور جب یہ بچے جو 18-20 سال کا اب میرا بیٹا یا میری بیٹی ہوئی، لیکن بچپن سے اگر وہ درس قرآن کی محفلوں میں جا رہے ہیں تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ ان کے اندر قرآن نہ اترا ہو۔ ارشاد۔ جی بالکل، یہ ٹھیک بات ہے۔ اصل میں ہمارے معاشرے میں رواج یہ چل پڑا ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ والدین کو بچے کے ایکٹیویٹیز کے اوپر نگاہ رکھنی چاہیے، تو آج کے دور میں جو بیٹا بیٹی کے معاملات پر نگاہ رکھتا ہے، ان کی ایکٹیویٹیز پر نگاہ رکھتا ہے، ان کو منع کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ دقیانوسی کہلاتا ہے، جی اور ہاں۔ معاشرے کے ساتھ اس کا کوئی جدید معاشرے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ پرانے زمانے کے لوگ ہیں اور یہ آپ یہ بات کرتے ہیں۔ جہاں تک رہی بات، اللہ کریم نے ایک نظام دیا ہے، زبردست قسم سسٹم دیا ہے کہ دیکھیں 5 وقت جو نماز فرض نماز ہے وہ مردوں نے جا کے پڑھنی ہوتی ہے مسجد میں، لہٰذا لڑکے جتنے بھی ہیں وہ سارے اگر مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے تو مسجد میں ایک اللہ والوں کی گیدرنگ ہوتی ہے، اور وہ 5 وقت ہوتی ہے۔ اگر یہ 5 وقت ان کے ساتھ جا کے ملیں گے تو خود بخود ایک قلبی تعلق ان کے ساتھ قائم ہوگا۔ ایک جو گناہوں کی تطہیر ہے وہ الگ ہے، جو اس کے دیگر فوائد ہیں وہ الگ ہیں، لیکن یہ جو معاشرتی ایک گیدرنگ ہوتی ہے، ایک سوشل گیدرنگ ہوتی ہے، اور اس کے اندر سوشلائزیشن ہوتی ہے، انسان کا جو دل و دماغ ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ لگتا ہے۔ یہ 5 وقت کی یہ ایکٹیویٹی ہے۔ پھر ہفتے بعد جو جمعے کا اجتماع ہے، اس سے بڑا درس اور ہے ہی کوئی نہیں۔ اور جمعہ اصل میں اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ کوئی شخص جو باقی 7 دن جو ہے پھر رہا ہے اپنے سارے معاملات میں، دنیا کے معاملات میں، تو ایک دن مسجد میں سارے اکٹھے ہوں، ان کو اس طرح کی گفتگو سنائی جائے اور اس طرح کی گفتگو ان کے ساتھ کی جائے جو ان کے ایمان کے اندر تازگی کا باعث بنے۔ لہٰذا جمعہ ہوتا ہی وہ ہے جس کے بعد انسان اپنی ایمان میں تازگی محسوس کرے، کہنے والا بھی اپنے ایمان میں تازگی محسوس کرے، اور جو سننے والا ہے وہ بھی اپنے ایمان میں تازگی محسوس کرے۔ اگر تزکیہ نفس نہیں ہوتا، اگر ایمان میں کوئی ہلچل نہیں مچتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جمعے بھی ہمارے اصل مقصد جو ہے پورا نہیں کر رہے۔ اس پہ بھی ایک لمبی بحث ہے، ایک اور کہانی شروع ہو جائے گی کہ کس طرح کے لوگ جو ہیں ہمارے امام بن گئے ہیں، کس طرح کے لوگ خطیب بن گئے ہیں، اور کس طرح کے لوگوں نے ممبر سنبھال لیے ہیں، اور کون لوگ جو ہیں وہ اب لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ والا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے والا ہوگا تو پھر یہ جمعے کے اجتماعات بھی ہمیں اس بات کا فائدہ دیں گے۔ تو جس بچے کو شروع سے لے کر یہ ٹریننگ دے دی جائے، اس کو مسجد سے جوڑ دیا جائے، تو انشاءاللہ وہ بڑا ہو کے کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ قرآن اور نماز اس کو خود بخود راہ راست پہ رکھ لیں گے۔ یہ شروع سے ان کو جوڑنے کی بات ہے، ان اللہ والوں کے ساتھ جوڑنے کی بات ہے۔ رہی بچیوں کی بات، تو بچیوں کی تربیت میں بھی نماز کا بڑا رول ہے، اور ان کو اگر اس طرح کی جو غیر محرم کا اختلاط ہے اس سے منع کیا جائے، محرم اور غیر محرم کا شعور دیا جائے، تو بہت سارے مفاسد سے بچا جا سکتا ہے۔ ابھی پاکستان کے اندر اس وقت بڑی بحث ہے، خاص طور پہ ایک جج کے فیصلے کے بعد لیو ان ریلیشن شپ جو ہے اس کے بارے میں بہت گفتگو کی جا رہی ہے، اور ایک جج نے ریمارکس دیے ہیں اس نور مقدم کیس کے حوالے سے کہ وہ چونکہ لیو ان ریلیشن شپ ہے، بہت سارے مفاسد کی جڑ ہے، تو چونکہ ہماری وہ سوسائٹی جو اپنے آپ کو ایلیٹ کلاس کہتی ہے، وہ ایلیٹ کلاس کے اندر لیو ان ریلیشن شپ ایک بڑی کامن سی بات ہے، ایک عام سی معاملہ ہے، لہٰذا ان کو یہ بہت اچھے نہیں لگے ان کو جج صاحب کے ریمارکس، لہٰذا ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، یہ لوگوں کی پرائیویٹ لائف کے اوپر ایک
ایک پابندی اور قدغن عائد کرنے والی بات ہے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ جب ہمارا شعور اس قدر بگڑ جائے کہ وہ حرام تعلقات لیو ان ریلیشن شپ یا نئی اصطلاحات کے تحت جائز قرار پا جائیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ معاشرے کو بگاڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا. اور یہ پھر معاشرہ زنا بالرضا جرم نہیں ہے، زنا بالجبر وہ جرم ہے. بالکل ایسا. اللہ اکبر. یعنی نوبت وہیں جا رسید. اب یہ گفتگو ہونے لگی ہیں، اگر آپس میں یعنی ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کوئی گناہ ہو رہا ہو تو وہ گناہ ہی نہیں ہے. تو یہ اپنے قوانین لوگ گھڑ لیتے ہیں کہ بھئی سوسائٹی ہی ایسی ہے، لیکن والدین کی ایک سخت نگاہ ہونی چاہیے اولاد. اصل میں انیس صاحب جب جہاں تک یہ زنا بالرضا اور زنا بالجبر والی بات ہے، اس میں اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اصل میں 1979-80 سے پہلے ہمارا جو پاکستان کا قانون تھا، یہ چونکہ اسی قانون کا تسلسل تھا جو قانون ہم نے مختلف کوئی انڈیا سے لیا، کوئی برطانیہ سے لیا، تو وہاں چونکہ ان قوانین کے اندر ایڈلٹری جس کو کہتے ہیں زنا بالرضا وہ جرم ہے ہی نہیں، اور ان معاشروں کے اندر آج بھی جرم نہیں ہے زنا بالرضا جو ہے. لہذا پاکستان کے اندر بھی وہ جو قوانین تھے اس میں زنا بالرضا کوئی جرم نہیں تھا. پہلی دفعہ جو حدود آرڈیننس آئے اور ان کو قانون کا حصہ بنایا گیا، اس وقت یہ جرم قرار پایا. اور اس کے بعد جو ہے اس طرح کے کیس جو پروسیجرل اگرچہ اس کے اندر بہت سارے مسائل تھے، لیکن پھر 2006 کے اندر آ کے اس کو اس طرح سے امینڈ کیا گیا اور باقاعدہ ایک مہم چلا کے ان سب جو حدود آرڈیننس کے جتنے اس طرح کے پہلو تھے ان کو ریپیل کر دیا گیا، اور ونس اگین زنا بالرضا اور زنا بالجبر کو الگ الگ کر دیا گیا. اور اس میں سے جو نتیجہ نکالا وہ نتیجہ یہ نکلا کہ زنا بالجبر کا کیس رجسٹر ہونے کا طریقہ اور ہے، زنا بالجبر کا کیس رجسٹر ہونے کا طریقہ اور ہے، اس کی سزا اور ہے، اس کی سزا اور ہے. اور جبکہ قرآن نے اور اسلام نے جب اس کو تقسیم کیا ہے تو انہوں نے اس طرح تقسیم کیا ہے کہ جو غیر شادی شدہ بدکار ہے اس کی سزا اور ہے، شادی شدہ بدکار کی سزا اور ہے، اور اگر اس کے اندر جبر کا پہلو ہو تو وہ سزا اس کے اندر ایڈ ہو جائے گی، وہ اور زیادہ ہو جائے گی. اگر اس کو اسلام کی ان حدود کے تحت دیکھا ہوتا تو شاید ہمارے معاشرے کے اندر اس قدر پریشان کن صورتحال نہ ہوتی. جی بہت اچھی بات کہی آپ نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 79 اور 80 میں کیا تبدیلی آئی حدود آرڈیننس کے حوالے سے وہ تو دوسری بات ہے، اس پر گفتگو شاید نہیں ہونی چاہیے. ہمارے پاس جو قوانین جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا، ہمارے قوانین تو آتے ہیں قرآن کریم سے، یعنی قرآن سے اور صاحب قرآن سے. تو ہم یہ پاکستان کے آئین کو دیکھیں یا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو دیکھیں، ہمارے نزدیک مقدم کیا ہے. اور ہمارے آئین میں یہ بات موجود ہے صراحت کے ساتھ کہ کوئی بھی قانون اس ریاست میں خلاف قرآن نہیں بنے گا. تو قرآن کریم کے احکامات کو دیکھا جائے اور بلکہ قرآن کریم سے قوانین نکالے جائیں کہ صاحب قرآن یہ فرما رہا ہے اور اس پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے، تو اس میں شامل کیا جائے اور ہمارے جو قوانین ہیں اسی سے برآمد ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں ایک کمپنی صحبت، اس پر بھی آپ نے تفصیلی بات فرمائی. پاکستان کے حالات و واقعات کراچی سے خیبر تک کیا سے کیا ہو رہے ہیں، اور آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ اب یہ باتیں ان چیزوں پر جب گفتگو ہوتی ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کیا یہ آپ آؤٹ ڈیٹڈ لوگ ہیں، آپ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، دنیا بہت آگے نکل گئی ہے جناب، اب یہ باتیں نہیں. تو قرآن کریم کبھی پرانا نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کے فرمودات وہی خداوندی، اس کی امامت جاری رہے گی. عقل کو ذرا پیچھے رکھ دیا جائے قوانین کے معاملات میں. تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا. اقبال سے آپ بڑی محبت کرتے ہیں. تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام بو لہب. اللہ اکبر. تو قوانین عقل سے برآمد نہیں ہوں گے، قرآن سے برآمد ہوں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آگے اللہ فرما رہا ہے، اب گروہ ہے جن و انس، جنوں سے اور انسانوں سے اللہ پوچھ رہا ہے کہ کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے میرے جو تم کو میری آیات سناتے تھے؟ ارشاد.
دیکھیں پہلے اس سے پچھلی آیت میں صرف جنوں سے خطاب تھا اور پھر اس کے ساتھ انسانوں کو ذکر کیا گیا. یہاں خطاب جنوں اور انسانوں دونوں سے ہے اور ساتھ یہ پوچھا گیا ہے، یعنی قیامت والے دن یہ پوچھا جائے گا. یہ قیامت والے دن کا مکالمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنوں اور انسانوں سے یہ پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے جنہوں نے آ کے تمہیں ڈرایا ہو؟ تو ڈرانے والے نہیں آئے تھے. تو یہ سب کہیں گے کہ ڈرانے والے آئے تھے. گویا خود جو ہیں وہ اعتراف کریں گے اور کہیں گے کہ ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر دیا، وگرنہ ڈرانے والے تو آئے تھے. اب یہ جو ڈرانے والے ہیں، اس میں آپ نے ایک انٹرو میں سوال رکھا تھا کہ یہ جو رسول ہیں کیا یہ جنوں میں ہوتے ہیں یا انسانوں میں؟ جنوں میں بھی ہوتے ہیں یا صرف انسانوں میں ہوتے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک تو بات ہے اس دور کی جب زمین پر انسانوں سے پہلے صرف جن بستے تھے، تو یقیناً ان کو ڈرانے والے جن ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں اِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. کوئی بھی گروہ ایسا نہیں، کوئی بھی قوم ایسی نہیں جس میں ہم نے کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا. تو جب جن ہی اس دنیا میں رہتے ہوں گے تو اس وقت ان کے کوئی اگر پیغمبر ہوں گے یا ان کے کوئی ڈرانے والے ہادی اور رہنما ہوں گے تو وہ جنوں میں سے ہوں گے. لیکن جب سے انسان پیدا ہوا ہے، آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد یہ نبوت کا سلسلہ جاری ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہا، تو ان میں کوئی جن نبی نہیں ہوا، بلکہ جو نبی ہوتا تھا یا جو رسول ہوتا تھا وہ جنوں اور انسانوں کے اوپر مشترکہ نبی اور رسول ہوتا تھا. اور جن بھی گویا انہی احکامات کے پابند ہوتے تھے، انہی کے مکلف ہوتے تھے. جن احکامات کے انسان پابند ہوتے تھے، اور جو جن احکامات کو وہ آدمی، وہ مرد جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے، جس کو اللہ نے نبوت عطا کی ہے یا رسالت عطا کیا ہے، وہ ان کے ذریعے جو احکام آتے تھے انہی احکام کی پابندی جنوں کے اوپر بھی ہے. اگرچہ وہ ایک غیر مرئی مخلوق ہے، بہت اس کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے، انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے. یہی ابلیس کو مسئلہ تھا. ابلیس نے اس کی ابتدائی آفرینش بحث بھی کی کہ مٹی بہتر ہوتی ہے یا آگ بہتر ہوتی ہے. اس نے کہا آگ بہتر ہوتی ہے اس کے خیال میں. تو یہ معاملات ہوئے. لیکن اب وہ مخلوق گویا احکام شرعی میں وہ پابند ہے ان رسولوں اور نبیوں کے احکام کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے دیے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی ہم نے نبی بھیجے وہ سارے کے سارے مرد تھے، گویا انسان تھے اور مرد تھے. لہذا نبوت جو ہے نہ تو کسی عورت کو ملی اور نہ ہی کسی جن کو ملی. کیوں نہیں ملی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اللہ جانتا ہے. بہت سارے ایسے فوائد اور ایسے بظاہر حکمتیں نظر آتی ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ جنوں کو دے دیتا تو اس سے بہت سارے مسائل ایسے تھے جو انسانوں کے لیے پیدا ہو سکتے تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ خواتین کو نبوت دے دیتا تو بہت سارے ایسے مسائل تھے جو پیدا ہو سکتے تھے. لہٰذا اللہ اپنی حکمتوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ کی جتنا حکیم کوئی نہیں دنیا میں. لہٰذا اللہ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت انسانوں اور انسانوں میں سے مردوں کو ہی نبی بنایا، اور انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ سارے احکام دیے. قرآن حکیم میں سورہ جن کے اندر اور پھر سورہ احقاف کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ کریم نے جنوں کو بھی یہی قرآن ان کے لیے بھی اترا، اور جنوں نے قرآن سنا اور پھر وہ اس کے اوپر ایمان لائے. لہٰذا جو ایماندار جن ہیں وہ بھی جنوں میں سے ہیں، اور جنوں میں سے کوئی اسی طرح سے بے ایمان اور کافر بھی لوگ ہیں. اور اسی طرح جیسے انسانوں میں سے کافر اور مسلمان ہوتے ہیں، اسی طرح جنوں میں سے بھی ہیں، اور اسی طرح ہی وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے. جس طرح سے انسان جو ہیں، اچھے انسان جنت میں جائیں گے اور برے انسان جہنم میں، تو جنوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. لیکن رسالت و نبوت جو ہے وہ صرف انسانوں میں اور مردوں میں آئی.